آپ ٹریس کریں لینڈ لائن، اور اگر اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، دیکھیں نا، فریڈم آف ایکسپریشن تو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے، لیکن آپ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اس پہ کیس کریں، موقع دیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے۔ اگر اس کی غلطی ثابت ہوتی ہے، قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک شخص کو گاڑی اس کی توڑ کے شیشے اس کو گھسیٹیں اور 5 گھنٹے ان نون جگہ پہ لے جائیں، پھر ایف آئی آر بنے اور پھر آپ اس کو تھانے میں پیش کریں، پھر آپ اس پہ ٹارچر کریں، تشدد۔ اور ہم نے دیکھے جو ملے ہمارے خاص طور پہ وکلا، جب وہ سیشن کورٹ آئے، ان کے پوری باڈی پہ نشان ہے ٹارچر کے، یہ کیا گیا ان پہ، ان کو پانی نہیں پینے کو ملا، سونے نہیں دیا۔ اور کل خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں، آپ نے سب نے سنا ہوگا، پبلک ہے، کہ ان کو سٹرپ نیکٹ کر کے مارا گیا ہے۔ یہ ابو غریب کر رہے ہیں جو امریکنوں نے، فورن حکومت نے عراقیوں کے ساتھ کیا تھا، اور برطانوی حکومت نے ابو غریب پریزن میں عراق میں ہمارے لوگ اپنے شہریوں کے ساتھ یہی تشدد کر رہے ہیں۔ اور یہ نہ صرف ہمارے قانون کے خلاف ہے، اور میں یہ بتاتی چلوں، ہماری حکومت نے اسی واسطے ٹارچر کے خلاف جو شہری رحمان کا بل تھا سینٹ میں، ہم نے سپورٹ کیا۔ آپ ان سے بے شک پوچھ لیں، آج بھی ریکارڈ پہ ہے۔ ہمارا اپنی حکومتی بل بھی گیا انٹیریئر کمیٹی میں، اس پہ سکروٹنائز ہو کے اس نے لے ہونا تھا کہ حکومت ہٹ گئی، کیونکہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر۔ ہمارا یہ انٹرنیشنل فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ٹارچر مت کریں کسی کو، اور قانون، ہمارے اپنے قانون اور آئین کے بھی خلاف ہے، جدھر سیکیورٹی اور سیفٹی ہر شہری کی گارنٹیڈ ہے۔ تو جس طریقے سے، اور پھر یہ نئی روایات ہے، میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے ابڈکشن کا اٹیمپٹ، اور پھر جھوٹے ایفیڈیوٹ میرے خلاف دیے کہ جی ان کی میڈیکل کرا لی، کوئی میڈیکل نہیں کرائی۔ لکیلی کیونکہ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں نا، تو 4 بندے ڈیفرنٹ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ جب دیتے ہیں ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس کو کس بیسس پہ اٹھایا گیا؟ اس کی دودھ پیتی ہوئی بچی، سکلنگ بچی کو 10 ماہ کی اٹھایا گیا۔ یہ آپ کے ججمنٹس ہیں ہائی کورٹس کی، آپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ خواتین کو خاص طور پہ اگر وہ بچی چھوٹی ہو جو ماں کا دودھ پی رہی ہو، اس کو بیل مل جاتی ہے، آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے۔ تو رانا ثنا پاگل ہو گئے ہیں، اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی سے، کہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں جو ملازم ہیں ان کی بیویوں کو اٹھائیں گے، ملازموں کو اٹھائیں گے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ پیور فیشزم اب ہو رہی ہے اس ملک میں۔ اور رانا ثنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں خوف زدہ کر کے چپ کرا لو گے، پھر سے سوچو، ہم نہیں تم سے ڈرنے والے، نہ ہم ڈارک شیڈوز سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنی قوم کو آزاد نہیں کریں گے صحیح معنوں میں۔ اور آپ کے یہ جو قوانین جو آپ غیر قانونی بلکہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر آئیں گی اینڈ میں، تو آپ کس حد تک تشدد کرو گے لوگوں پہ؟ اب آپ پھر انہوں نے کوشش کی کل رات کو، پرسوں رات کو، اور کل لیٹ آفٹرنون کو، کہ شہباز گل کو اڈیالہ سے نکال کے پمس کے بہانے لے آئیں اسلام آباد ٹیریٹری میں پھر سے، اور اس کو پھر وہاں تشدد اس پہ کریں۔ اور ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ لوگ یہ کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہی کوشش کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت محمود مسعود کو کیا تھا کہ وہ اپروور بن جائے۔ یہ وہی پلے بک استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کو پتہ نہیں کہ وہ پلے بکس آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں۔ کم سے کم آپ اپنی سٹریٹجیز دیکھیں تو کدھر قوم کو لے جا رہے ہیں۔ اب وہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں رہتی، ہر چیز میڈیا میں آ جاتی ہے۔ تو خدارا رانا سنانا، کچھ عقل کرو، آپ کی عقل زیادہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ آپ کی ساری عمر غنڈہ گردی میں گزری ہے، تو قانون تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا۔
لیکن کچھ کوشش کر لو سمجھنے کی، اس سے پہلے کہ اور زیادہ پاکستان میں گڑبڑ آپ کرو، اور زیادہ آپ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسیکیورٹی کرو. اور معیشت کی تو میں بات نہیں کروں گی، میں اکانومی پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن قوم کو آج ایک اور پیٹرول بم مل گیا ہے. اور پھر وہ رو رہی ہیں مریم جھوٹی کہ میں تو اس سے ہم نہیں مانتے اور میرا باپ ڈیڈی نہیں مانتا. تو بھئی ڈیڈی آئے جیل کاٹے پاکستان واپس آئے، کس نے روکا ہے؟ اپنے بھائی کو ہٹائے، امپورٹڈ حکومت بن کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کیا نورا کشتی کر رہے ہیں؟ ایک طرف سے پیٹرول بم اور دوسری طرف سے جھوٹی مریم کہتی میں تو اگری نہیں کرتی. ہو بھائی تم تو خود کانوکٹ ہو، تمہاری بات کی حیثیت کیا ہے؟ اس واسطے خدا کے واسطے جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کیا ہے، پھر سے آپ دیکھیں آپ پاکستان کو کدھر پہنچا چکے ہیں. کتنی پولرائزیشن، کتنا وائلنس، آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے، قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. ری تھنک کریں، پاکستان کا سوچیں، اپنا نہ سوچیں، کیونکہ اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں. یہ بھی سوچیں آپ. بہت بہت شکریہ. آپ نے بات کی کہ شہباز میں بدلون شروع کیا جا رہا ہے، آپ کی دوئی حکومت میں سیٹنگ ایم این اے علی وزیر کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے، ابھی بھی وہ جیل میں ہے، تو آپ لوگوں نے ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ہم نے بالکل اٹھائی. ہمارے زمانے میں پھر بھی پروڈکشن آرڈر ہوتا تھا، آئے تھے. اس دفعہ ہوا ہے، اس دفعہ کورٹ کے فیصلے کے باوجود علی وزیر کو نہیں لایا گیا. آپ پوچھیں نا سندھ حکومت سے، آپ پوچھیں نا ان سے، آپ لوگ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں ہم نے ٹھیک ہے ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے میڈیا کے لیے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنلز کا قانون بنایا 2021 میں. ابھی تک کیوں نہیں وہ حکومت امپلیمنٹ کر رہی؟ اس کے اشتہار بھی آگے تھے چیئرمین کے لیے. وہ ایک ایسا قانون ہے جس میں جو کمیٹی بنے گی جو ساری کمپلینٹس دیکھے گی وہ خود وہ جرنلسٹ بنائیں گے، پریس کلب کے نامنیز. اور یہ آدھا پروسیس ہو گیا تھا. اب آپ کیوں نہیں اس حکومت سے پوچھ رہے کہ کیوں نہیں یہ جرنلسٹ لا کو کیوں نہیں ایکٹ فردر کر رہے؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے رات کو کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ جو شہباز گل کا بیان تھا اس میں یہ تاثر گیا کہ وہ اکسا رہے ہیں شاید فوج کو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ شہباز گل کو مل رہی ہے، کیا وہ جو بیان ہے اس کو پی ٹی آئی اب اون کرتی ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے بیان میں کچھ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون اپنا پروسیس کریں، قانونی پروسیس کریں، لیگل پروسیس کریں. اور ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اکیوز کر رہے ہیں کہ اس نے اکسانے کی کوشش کی یا کچھ، تو خدارہ جنہوں نے اوپن سٹیٹمنٹس دیے ہیں، میں کتنے کیا کہتے ہیں خواجہ آصف جس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنایا ہے، اس کی سٹیٹمنٹس تو پڑھیں فوج کے خلاف. ادھر ایاز صادق نے جو کہا ہے، پھر نواز شریف نے جو کہا ہے، اس نے تو چیف آف آرمی سٹاف کا نام لے کے یوں انگلیاں کر کے سٹیٹمنٹ دی ہے. اور پھر آصف زرداری، ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں بار بار، ایک دفعہ نہیں. کیوں نہیں ان پہ کیس رجسٹر ہو رہے؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پھر سب پہ برابر قانون اپلائی کریں نا، ایک پہ تھوڑی. اچھا میڈم، حکومت جانے کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اکثر کہتی رہتی ہیں کہ ہم سے فیصلے ہوتے نہیں، کروائے جاتے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے. اب رانا ثناء اللہ کا نام لے رہی ہیں، شہباز گل کی گرفتاری پر کوئی چینل بند ہوتا ہے تو رانا ثناء اللہ کا نام لیا جاتا ہے. کیا صرف نون لیگ یا رانا ثناء اللہ ان کے پیچھے؟ دیکھیں بک سٹاپس ود دا گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا. حکومت یہ کہتے ہیں یہ حکومت ہے، تو پھر ان کی ذمہ داری ہے نا، ان کی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہ خود نہیں کر رہے تو کہیں کہ غلطی ہوئی ہے. اے آر وائی کے ساتھ جو اے آر وائی کے جرنلسٹ کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور اے آر وائی کو بند کرنا جو کہ اگین غیر قانونی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا؟ کون اس کو روک رہا ہے؟ اے آر وائی کو کیوں نہیں آن ایئر کر رہے؟ اور اگر یہ حکومت، آپ کہتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے ہم نہیں فیصلے کر رہے، تو ان میں جرت ہونی چاہیے نا. رانا ثناء اللہ ویسے تو بہت بولتا رہتا ہے، شور مچاتا رہتا ہے، لیکن اس میں بولے نا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ میڈیا فریڈم بند ہو، اور کوئی اور کرا رہا ہے جرت تو بولو، کیوں نہیں بول رہے؟ اچھا میڈم، آپ نے تنقید کی تھی امریکن سپریم کی جانب سے وزٹ کیا گیا تھا پاک افغان بارڈر کا، جس پر آپ نے ٹویٹس میں کیا
बिल्कुल की। और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि वो केपी की हुकूमत से मिले, वो क्या कहते हैं, नहीं मेरी बात सुने तो आप अगर मेरी पूरी ट्वीट पढ़ लेते उसके जवाब में तो आपको समझ आ जाती दो चीज़ें। अमेरिकन सफ़ीर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की। वो बिलावल से भी मिलते हैं, वो आपके प्लानिंग मिनिस्टर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, पंजाब में भी मिले। दीज आर द कंट्री टू कंट्री कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स है, सोशियो इकनॉमिक, उसमें सब मिलते हैं। हमारे सफ़ीर जाके मिलते हैं उनके मिनिस्टर्स वगैरह को। वहाँ ये बात और है कि उनका हमारा सफ़ीर प्रेसिडेंट को नहीं मिल सकता, और इधर एक अमेरिका का सफ़ीर ऊपर तक जाके जिससे मिलना चाहे फौरी तौर पे मिल सकते हैं, ये एक और बात है। लेकिन ये आप सिक्योरिटी ऐसे सेंसिटिव एरियाज में एक एम्बेसडर को फ्री रन दे, पूरा वो रिव्यू कर रहा है प्लेन पे से या हेलीकॉप्टर में, हमें प्लेन था, प्लेन पे से सिक्योर सेंसिटिव एरियाज जिधर आपके शहरी नहीं जा सकते, वो बॉर्डर पे जाता है। किस एग्रीमेंट के तहत? मैंने तो सवाल उठाया है कि आपने कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट की है अमेरिका के साथ कि आप उनको एक्सेस देंगे बॉर्डर का? किस एग्रीमेंट के तहत आप उसको इस किस्म का एक्सेस दे रहे हैं जो नहीं मिलता? हमारा एम्बेसडर सेंसिटिव एरियाज में दूसरे मुल्कों के नहीं जा सकता। तो इस वास्ते ये सवाल था, देयर इज अ डिफरेंस एंड आई स्टैंड बाय दैट। मेरा क्वेश्चन को चेंज कर ले कि आपकी मरकजी हुकूमत जो है जी, आपकी मरकजी जो वफाकी हुकूमत थी वो उस मुल्क अमेरिका की जानिब से मतलब डिस्टेबल किया गया, हटवाया गया, उसी मुल्क का सफीर आपके एक सूबाई गवर्नमेंट में जा रहे, तो कैसे? क्योंकि ये ऑन गोइंग, ये नहीं ये देखें, ये ऑन गोइंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हमने अमेरिका को अक्यूज़ किया है कि वो इंटरफेयर कर रहे थे और उन्होंने साजिश की हटाने की। लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, अगर ऑन गोइंग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट साइन हुए हुए हैं तो आप अपनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तोड़ देंगे? वो तो नहीं आप तोड़ेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि अमेरिका के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दो, हमने अमेरिका का जो साजिश में हिस्सा था उसकी ऑब्जेक्शन की है, और साइफर जिस तरीके से आया था उसकी ऑब्जेक्शन की है। और ये मैं आपको वैसे बताती चलूँ कि हमारी हुकूमत फेडरल, जब हम गवर्नमेंट में थे, कोई एम्बेसडर नहीं मिलता था प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, CIA चीफ आया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मिले वो ISI चीफ से, मैं नहीं मिलूंगा। सही बात है, एक प्रोटोकॉल होता है, एम्बेसडर मिले फॉरेन मिनिस्टर से या फॉरेन सेक्रेटरी से, प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिले? तो हमने ये रखा हुआ था एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल मीटिंग्स। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें हमारे दौरान। आप एक बात देखें, हमने रिग्रेट भी किया है, मैंने शुरू में कहा था हमसे गलतियां हुई हैं। मतीउल्लाह जान को जब अरेस्ट किया गया, जब उसको कैबिनेट में मैं बैठी हुई थी, हमने बताया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे नहीं पता और फौरी तौर पे कन्वे करो कि ये नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, मत करें। इसी वास्ते फाइनली हमने कोशिश की, इनफोर्स डिसअपीयरेंस का कानून भी जो असेंबली से पास होके सेनेट में कुछ गुमशुदा हो गया था, अब ये हुकूमत क्यों नहीं उसको फाइनल फेज़ में अप्रूव कर रही उस कानून को? बड़ी कमिटमेंट्स की थी मरियम नवाज़ ने जब बलोच स्टूडेंट्स को मिली थी कि मैं इस पे करूँगी। अब कितने महीने हो गए, क्यों नहीं ये हुकूमत उसको सेनेट से पास करवा के कानून बना दें जो जिसकी सख्त ज़रूरत है? हमने बड़ी जद्दोजहद लड़ी थी एक जर्नलिस्ट के बिल पे जो कानून बन गया शुक्र है, और एक इनफोर्स डिसअपीयरेंस पे जो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका, लेकिन हमने असेंबली तक से तो पास करवा दिया था। एक मरला रहता था सेनेट का, क्यों नहीं पास हुआ? मैडम, जो आपकी शर्त है इलेक्शन की, इसके बगैर सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं और कब बेहतर होंगे, कब मिल बैठ रहे हैं दोनों? हमने बड़ी क्लियरली कहा है ये सारे मसले मसाइल जो मुल्क को पेश आ रहे हैं, एक ही हल है कि जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इलेक्शन की डेट आप हमें दें, प्रॉपर डेट कमिटमेंट करें, फिर आप बात करें बातचीत बाकी चीज़ों पे। 2023 की तो दी हुई है अगस्त की। उन्होंने कोई डेट नहीं दी, हम कह रहे हैं फौरी तौर पे होने चाहिए। ये हुकूमत इलीगल है, इम्पोर्टेड है, और ऊपर से इनकॉम्पिटेंट भी है। आप देख लें जो इन्होंने कहा था हम इनकॉम्पिटेंट हैं, कीमतें बढ़ गई हैं,
अब आप देखिए इन्होंने जो 4 महीने में हाशर कर दिया है पाकिस्तान का, वो तो 3.5 साल में नहीं हुआ। इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही थी, हमारी ग्रोथ रेट 6% पे जा रही थी। अब इनके हाल देख लें, आज जो फिर पेट्रोल बॉम आ गया है, अभी आपकी यूटिलिटी बिल्स और बढ़ेंगे, आपकी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। IMF के पैसे आ भी जाएं तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी जिस तरीके से आप जा रहे हैं। जरा सा बताइएगा कि ये फंडिंग PTI की इस्तेमाल कहाँ होती रही? आपको ना अगर इसके लिए बहुत सादा जवाब है और बहुत सिंपल जवाब है। तमाम तफसीलात हमने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि ECP के गज़ट में छपा हुआ है कि एक एक पैसा कहाँ खर्च हुआ, किसी पार्टी ने ये नहीं दिया हुआ। हमने 40,000 की लिस्टें दी हैं, किसी पार्टी ने एक लिस्ट भी नहीं दी अभी तक। 48 जैसे डॉक्टर साहिबा ने फरमाया, हेयरिंग के बाद उन्होंने कुछ भी पेश नहीं कर सके और उनके अकाउंट जो हैं वो उनके अपने ऑडिटर ने भी ऑब्जेक्ट किया और मन इलेक्शन कमीशन ने उसको इसी तरह पब्लिश कर दिया है। आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप जाके ECP के अगर गज़ट उठा लें पार्टीज़ के, ये सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू।